اب دیکھیں نا، میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں. اس وقت چلو کم و بیش پاکستان کی ٹوٹل آبادی 22 کروڑ ہے، کم و بیش زائد جتنی بھی ہے، ایک اندازاً ہم کہہ لیتے ہیں. آپ کے ٹوٹل وزیر پتہ کتنے ہیں؟ 200 تو کچھ ہیں یا 300 ہیں میرے خیال سے، جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں. اسی کنے ہیں 22 کروڑ، وہ کنے نے 300. اسی کنے ہیں وہ کنے نے، تو کو گل سمجھ آتی تین کہ 300 جنے 22 کروڑ جی واگاں پا کے نہیں. صرف یہ ہے کہ جو 22 کروڑ ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں. جس دن یہ 22 کروڑ جاگ پڑے وہ 300 آٹومیٹک ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی آپ کو کوئی کچھ نہیں جلانا پڑے گا، کوئی مار کٹائی، کوئی گولی شولی نہیں چلے گی. صرف یہ ہے کہ 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا، صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا. کوئی چھوٹی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، کوئی بسیں نہیں جلائی جائیں گی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا. ماشاءاللہ جی، اللہ سلامت رکھے ان کاکوں کو. بڑی خوبصورت انہوں نے محفل سجائی، لیکن پھر وہی ہوا جو اللہ کی مرضی تھی. ٹھیک ہے جی. باقی انہوں نے سجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. محبت بھی تھی، شوق بھی تھا، ذوق بھی تھا، سارا کچھ ہی تھا. لیکن پھر امتحان بھی تو ہو جاتے ہیں نا بعض دفعہ ہیں. اللہ ان بچوں پہ رحمت فرمائے. اللہ یہ جتنے کاکے ہیں، کیونکہ مجھے سب کے نام نہیں آتے تو پھر میں ایک ایک کا نام لیتا. یہ مجھے سارے اتنے لاڈلے اور عزیز ہیں. اللہ ان بچوں کو دین پہ استقامت دے جی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ایک بار جی، ایک بار سارے ایک آواز دے نال تاکہ ذوق بنے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اب پیچھے بھی میں یہ کہہ کے آیا ہوں، جہاں جہاں اللہ جانے کی توفیق دیتا ہے، ابتدائی ہم اسے کرتے ہیں کہ جب اللہ کے ذکر کی، درود کی باری آئے تو بولا کرو. ٹھیک ہے. یہ زبان اللہ پاک نے بولنے کے لیے دی ہے. وہ یاد رکھنا، جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی ہے. یہ اللہ نے اپنا ذکر بولنے کے لیے دی ہے. یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پہ درود پڑھنے کو دی ہے. یہ اللہ نے قرآن پڑھنے کو دی ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے دی ہے. ٹھیک ہے جی. جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی. وہ تو اللہ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اور جہاں لعنت ہے وہ سارا دن ہی ہم وہی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ نے ذکر کے لیے دی ہے. میرے دادا پیر و مرشد رومی اس غزالی دوران عباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ، بڑے لوگ، بڑی باتیں. آپ نے ساری زندگی حضرت جی اسلام کی اپنے منفرد انداز سے تبلیغ کی. اپنا ایک خاص انداز رکھتے تھے. جیسا بندہ آنا اس کو اسی طریقے سے سمجھا کے بات بھیج دینا. اور ایک دن ہوا اس طرح کہ آپ کے پاس نا ایک بڑا امیر کبیر آدمی آیا. اس کا پہناوا بتا رہا تھا کہ اچھے خاصے پیسے ہیں.
گھڑی بڑی قیمتی، کوٹ بڑا اعلیٰ، شوز بڑے اچھے، کپڑے بڑے بہترین، وجود سے آنے والی پرفیوم کی خوشبو بھی بتا رہی تھی میں کافی مہنگی ہوں حضرت جی۔ وہ حضرت کے پاس آیا، آ کے بیٹھ گیا۔ اس کا یہ والا دانت نا ٹوٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو فرنٹ کے دانت ہیں نا اگر یہ ٹوٹے ہوں تو آپ نے جب بھی بات کرنی ہے یا مسکرانا ہے یا کسی بھی حوالے سے منہ کھولے گا تو ظاہر ہے نظر آئیں گے اور بندہ اچھا بھی نہیں لگتا حضرت جی۔ وہ آیا چلا گیا، پھر دوسری بار آیا پھر چلا گیا، پھر تیسری بار آیا پھر چلا گیا، چوتھی بار آیا، کرم ہو گیا حضرت جی۔ اور جب چوتھی بار آ کے جانے لگا نا حضرت کا ہاتھ چوم کے تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے وہ دلوں کو موہ لینے والے انداز میں فرمانے لگے، بھائی جی تڑے کپڑے دس دینے کہ اللہ نے واوے پیسے دیتے ہیں، کڑی بڑی چنگی ہے، کوٹ بڑا چنگا ہے، کپڑے بڑے چنگے نے، جوتی بڑی چنگی ہے، جڑی پرفیوم دی خوشبو آندی بھی وہ بھی دسدیب میں واوی مہنگی ہیں، تو جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو یہ دانت کیوں نہیں لگوا رہے؟ دیکھو نا اس دانت کے بغیر کتنے، وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کوجے کوجے لگ رہے ہو، ہم اس کو پتہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ بوڑا، کیا کوجے کوجے لگ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کیونکہ دل سے نکلی تھی سیدھی دل میں گئی ہے، کیونکہ دکھ کی بات یہ اب ہماری دل سے نکلتی نہیں اس لیے پھر دل میں جاتی بھی نہیں ہے، ہماری بات صرف زبان تک ہے اس لیے وہ بھی زبان تک ہی رہ جاتی ہے۔ جس دن ہماری باتیں بھی دل سے نکلنا شروع ہو گئی نا پھر اس دن یہ سامنے بیٹھے لوگوں کے دلوں پہ ضرور دستک دیں گی جا کے، کیونکہ ابھی ہم خود ادھر ہیں، ابھی ادھر والا معاملہ نہیں آیا۔ جس دن ہم بھی ادھر پہنچ گئے نا تو پھر وہ جو سامنے بیٹھے ہیں پھر ان کے دلوں پہ دستک ہوگی حضرت، وہ دل سے نکلی تھی دل میں اتر گئی حضرت۔ وہ بندہ آگے نا جذبے میں عرض کرتا ہے حضرت ان تانوں منہ اس دن ہی وکھاواں گا جدن داند لگوا لاں گا۔ یہ بات ہے 1980 کی، تب تو میں خود بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت شاید سیالکوٹ میں کوئی اکا دکا ڈاکٹر ہو دانتوں کا، یہاں ہوئی نا، امیر آدمی تھا، گاڑی باہر کھڑی تھی، ڈرائیور تھا، اس کو کہا چل لاہور، سیدھا لاہور گیا، ہفتہ ڈیڑھ گزارا، دانت لگوایا، لگوا کے گھر بھی نہیں گیا، سیدھا حضرت کی بارگاہ میں اور منہ کھول کے نا دانت دکھا کے حضرت کو پوچھتا ہے حضرت دیکھو حضرت دانت صحیح لگ گیا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، یار بندے نے بڑا پیارا دیا بات پہ، بڑی بندے نے بات مانی ہے۔ تو حضرت نے نا اس کی تھوڑی سی تعریف کر دی۔ اللہ حضرت بڑا کم کلام کرتے تھے اور حضرت کا اتنا روب تھا کہ کسی میں بھی ہمت نہیں پڑتی تھی حضرت کی موجودگی میں کوئی بات کر جائے، اتنا روب تھا حضرت کا۔ وہ آپ نے تھوڑی سی گفتگو فرمائی، آپ نے فرمایا داند بھی صحیح لگ گیا ہے تو داندہ لگنا تسی بھی صحیح لگن دے دے، بس حضرت کی اتنی بات کرنی تھی۔ اب وہ شروع ہو گیا، عرض کرتا حضرت آپ کو کیا بتاؤں جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ کتنا خوبصورت تھا، اس کے نین نقش بڑے زبردست، اس کے بال بڑے زبردست، اس کی گھڑی بڑی اعلیٰ، اس کی ٹائی بڑی اعلیٰ، اس کا پینٹ کوٹ بڑا زبردست، اس کا یہ بڑا اعلیٰ، اس کا وہ بڑا اعلیٰ، اور اینڈ پہ کیا کہتا ہے، اور حضرت اس نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے۔ یہ 2022 کا 1000 نہیں کہ اب تو 1000 کا آتا ہے کچھ نہیں حضرت، یہ 1980 کا 1000 تھا، اور 1980 میں 1000 ہوتا کسی کسی کے پاس تھا حضرت جی۔ وہ 54 کا دور تھا، وہ 58 کا دور تھا، اس دور میں 54 58 چلی کرتی تھی حضرت، تب تو حضرت 54 کی بھی چیز لے کے آتے تھے تو جولی فل ہو جایا کرتی تھی حضرت، عید ملتی تھی حضرت 1900، مجھے خود یاد ہے حضرت جی یہ 1987 88 جب میں بھی کو 5-6 سال کا ہو گیا، 1 روپیہ 2 روپیہ عید ملا کرتی تھی حضرت جی، تو اب تو بس کیا بات کریں حضرت جی، 1980 کا 1000۔ رینٹ پیرز کرتا ہے حضرت ڈاکٹر نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے حضرت، 1980 کا 1000 حضرت، جی۔ جب وہ چپ کر گیا، جملے ختم ہو گئے، لفظ ختم ہو گئے اس کے، پھر حضرت بولے، آپ نے فرمایا پائیا جڑے ڈاکٹر نے 1000 لے کے صرف ایک ہی دند لایا ہے، پیسے لے کے لایا نہیں لایا ہے، 1000 لے کے صرف ایک دند لایا ہے، تو دی پورے گن کے 10 منٹ تعریف کیتی ہے۔ وہ اللہ دیا بندیا جس اللہ نے لیا بھی کھ نہیں تے پورے 32 لائے نے کدی دی بھی اینی کیتی ہے، کچھ بھی نہیں لیا بیٹا، کیا لیا اس نے تم سے؟ دل لگایا کچھ بھی نہیں لیا، گردے دیے کچھ بھی نہیں لیا، پھیپھڑے لگائے کچھ بھی نہیں لیا، آنکھیں دی کچھ بھی نہیں۔ جاؤ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کے جسم کے جتنے ظاہری باطنی اعضاء ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے۔ جاؤ کسی ایسے بندے سے جا کے پوچھو جس کا گردہ کام نہیں کر رہا کہ اب گردہ کتنے کا ملتا ہے، جاؤ پوچھو جا کے،
جا کے پوچھو حضرت جی اوپن ہارٹ سرجری ہے وہ کتنے میں ہوتی ہے حضرت، پوچھو جا کے جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے وہ کتنے میں ہوتا ہے حضرت، اس نے تو لیے ہی کچھ نہیں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند نعمتیں رکھی ہیں. اللہ قرآن میں تو اللہ خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اگر گننا چاہے بھی تو میری نعمتیں گن نہیں سکتا حضرت. یہ تو میں نے چند نعمتوں کا نام لیا، آنکھیں ہیں، زبان ہے، دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، چند نعمتوں کا میں نے نام لیا. اللہ تو فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندے اگر تو چاہے بھی نا شمار کرنا چاہے میری نعمتوں کو تو میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا. ہاں یار، اس نے بڑا ہم پہ کرم کیا ہے، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی پھر اس کا شکریہ ادا کریں، ہم بھی اس کا ذکر کریں، اس کے محبوب علیہ السلام پہ درود پڑھیں. زبان دی ہے، جاؤ جا کے کبھی کسی گونگے سے پوچھو زبان نہیں تو کیسا لگتا ہے، بتا تو نہیں سکے گا آپ کو، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو تمہیں بتائیں گے کہ زبان کے بغیر کیسا کیسا ہے. اللہ نے دی ہے یار، ہم شکر ہی نہیں ادا کرتے. نہ دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے اس کو، جس کو نہیں اس نے دی اس نے کیا بگاڑ دیا حضرت اس کا، جس کو اس نے آنکھیں نہیں دی اس نے کیا بگاڑ دیا اس کا، جس کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے اس نے کیا بگاڑ دیا اس کا، جس کو ہارٹ اٹیک آیا اس نے کیا بگاڑ دیا اس ذات کا. بگاڑ سکتے ہی کوئی نہیں حضرت، کہاں ہم کہاں وہ ذات حضرت. ہم کیا پدی کا شوربہ. الحمدللہ رب العالمین تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے بندے کیوں نافرمانی کرتا ہے، شکر کر اس نے تجھے حضرت انسان بنایا ہے. اگر تجھے مینڈک بنا کے کسی چھپڑ میں کر تو اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا حضرت. شکر کر حضرت انسان بنایا. اگر تجھے الو بنا کے کسی درخت پہ بٹھا دیتا تو کیا کر سکتا تھا، تو کر ہی کچھ نہیں سکتا ہے. جتنے الو انہوں نے کیا کر لیا اس ذات کا حضرت جی. شکر کر انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا تجھے، لیکن تو نہ شکری پہ اتر آیا حضرت. اب کہیں گے جی مولوی صاحب نے شکری کی ہو، یہاں بیٹھیے نو شکری ہے، ہم یاد نہیں کرتے اپنے اللہ کو. یہ نہ شکری اور نہ شکری کسے کہتے ہیں، یہ تو نہ شکری ہے حضرت، ہم یاد ہی نہیں کرتے. نہیں بیٹا، اللہ آپ سب بچوں کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، رج رج کے اپنے اللہ کا ذکر کرو. یہ بیٹا چل رہی ہے، یہ جدوں میں کام موک جانا نا وہ پیا میرے جڑے خاندان ہیں بولو جی کرتے نہیں مردے کے ساتھ، وہ بیبیاں اکثر کرتی ہیں وہ بول گیا کام بولنے والا، انہیں نے کتنے بولنا ہے، انہیں نے بولنا، کوئی وقت ختم ہو گیا بولنے کا، مہلت جو دی گئی تھی ختم، جو ٹائم دیا گیا تھا ختم. اب کچھ نہیں بولے گا، جو مرضی تو کر لے، یہ نہیں بولے گا. اس لیے بیٹا بھی وقت ہے، بولو رج رج کے بولو. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. چلا یار کیوں نہیں چلاندہ ہے، چلا اس کو چلا. راج تو روئے گا پھر اس دن. میں اپنی بات نہیں کروں گا، قرآن کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. بندہ اس دن کہے گا کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. کیونکہ بیٹا وہاں ویسٹ کوٹ کا تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کتنے تیری ویسٹ کوٹ، وہاں گھڑی کا تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کہاں ہے تیری گھڑی، وہ ایم جی کا تو سوال ہی نہیں ہوا کتنے ہوئے تیری ایم جی، بیوی بچے گھر سوٹ کچھ بھی نہیں. وہاں یہی پوچھا جائے گا 10-5 نمازہ کیوں نہیں پڑھی ہیں، بتا ذکر کیوں نہیں کیا، بتا کیوں درود نہیں پڑھا، بتا کیوں گالیاں دیتا تھا، بتا کیوں جھوٹ بولتا تھا. یہ کچھ نہیں ہوگا جس کو ہم پتہ نہیں کیا کیا سمجھے بیٹھے ہیں حضرت. اس کا تو تذکرہ بھی نہیں ہوگا حضرت. یہ تو پھٹ جائے گی، اس کو یہ ختم ہو جائے گی، کسی روڑی پہ پڑی ہوگی حضرت یہ ویسٹ کوٹ. قرآن یقول اللہ بیل بتا رہے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا حضرت. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصنوعی بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت، لیکن اب کتابوں کا دور تو رہا کوئی نہیں حضرت. اب تو جناب دور ہی وکھرا آ گیا حضرت. اب تو موبائل 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 موبائل
ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂ ਮੈंने ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ अपने मोबाइल ना व्याया, बूढ़ी अपने मोबाइल ना व्याई है, बेगाना कर दिया। एक कमरे में 7 बंदे बैठे हैं, सातों एक दूसरे से बेगाने हैं, सब ने अपना अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। 7 बंदे बैठे हैं, सातों ने अपना अपना पकड़ा हुआ है। कैसा मनहूस आया है। जो पास बैठे हैं उनसे दूर कर दिया। मियाँ बैठा है, अखामन बैठा है, बीवी बैठी है, दोनों अपना अपना खोल के लगे हुए हैं। कैसी इसने दूरियां डाली हैं। सारे को मोबाइल ना विआह करते इधर जी सारे हैं। साडा वस नहीं चलता, नहीं तो हिस्सोतियाँ भी चलाई इधर जी, चला नहीं सकते। साडा वस नहीं चलता, लैटरिन च भी बह के चलाई इधर, चला नहीं सकते हैं। इसलिए आज वक्त है, आज वक्त है। जितने नौजवान स्पेशल बेटा बैठे हज़रत साहब नाल प्यार पाओ, तो इन्होंने को पूछ के ना किताबां पढ़िया करो। लेकिन खुदा का वास्ता जे ऐसरी ना पढ़ियो कि आके इन्होंने पे लड़ो। ये भी एक नवा फड्डा है ना जिन्होंने कोई 4 किताबां आ जान, उन्हें आके मौलवी साहब ने मतक्का लाया होंगे। इसलिए नहीं पढ़निया कि मौलवी साहब नाल लड़ना है, इसलिए पढ़ना है कि पुत्र शैतान नाल लड़ना है, अपने नफ्स नाल लड़ना है। मौलवी साहब नाल लड़न नहीं पढ़नी है, शैतान से लड़ना है, इसलिए पढ़ना। तनकीद करने के लिए हासिल नहीं करना इल्म, इल्म शैतान से लड़ने के लिए, इल्म अपनी इस्लाह के लिए, इल्म अपने नफ्स से लड़ाई करने के लिए हासिल करना, ना कि हज़रत जी मौलवी साहब से लड़ने के लिए हासिल करना है। खूबसूरत किताब हज़रत जी कभी पढ़ाई गई, दर्स दिया गया। हज़रत खानकाहों में जो पीर साहब थे वो दर्स दिया करते थे अपने मुरीदों को बिठा के मसनवी से। हज़रत जी बड़ी खूबसूरत बात है। वो हज़रत फरमाते हैं कि बारिश बरस के ना बंद हो चुकी थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बादशाह हज़रत अपने बाग में बैठा था, सारी काबीना सामने बैठी थी, पीछे जनाब सिपाह खड़ी थी अलर्ट। वो बाबे को ना, बादशाह को दूर जाता एक बाबा दिखाई दिया। बादशाह को शरारत सूझी। स्पेशल माशाल्लाह ज़्यादा पुत्र कसरत नौजवानों की है, ठीक है जी, बड़ों का बड़ा अदब लिहाज करना। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मफहूम है जो छोटों पे शफ़क़त न करे, बड़ों का अदब न करे, वो हम में से नहीं है। मैंने स्पेशल नौजवानों को देखा है जो 1 to 5 ते चढ़े होंगे ने ना, इन्होंने नहीं लगता कि बाबा जान रहा है। वो भैया उसकी टांगों में वो ताकत तो नहीं ना है, उसने तो मट्ठा मट्ठा ही चलना। तू थोड़ा जहा बंदा बन जा, अनकरीब तुझ पे भी ये वक्त आने वाला है। उस वक्त को याद करके थम जा थोड़ा सा। वो बुजुर्ग आदमी है, वो नहीं इतनी तेज़ चल सकेगा। छोटी गली है, पतली पिछू जना पे करी आएंगे, तू थम जामी है थोड़ा सा। बल्कि मैं तो कहूँगा अपनी गाड़ी बंद कर ले, ताकि तेरी वजह से कहीं उसको तेज़ तेज़ ना चलना पड़े, गिरी ना जाए। बुजुर्ग आदमी है। लेकिन मैंने देखा है नौजवान हज़रत जी हैं, लेकिन महबूब क्या फरमाते हैं, जो छोटों पे शफ़क़त ना करे, बड़ों का अदब एहतराम ना करे, वो हम में से नहीं है। वो बादशाह को शरारत सूझी। वो अपनी सारी कबीना को कहता है वो जो बाबा जा रहा है ज़रा तुम्हें उसका थोड़ा शुगल ना दिखाऊं। अब भाई कौन था जो बादशाह की यहाँ में आना मिलाता है। जी हुजूरी तो आपको पता है फिर चली आ रही है। सब ने कहा जी आली जा, जी आली जा। सिपाही को कहा वो जो बाबा जा रहा है उसको बुला के लाओ। सिपाही गया, जाके बाबे को कहा तुझे बादशाह साहब बुला रहे, बादशाह सलामत बुला रहे हैं। वो बाबा आ गया। जब बाबा आया ना तो लिखा है बादशाह ने अपनी जेब से ना लाल रंग का रुमाल निकाला और बाबा जी को दे के बादशाह कहता बाबा जी मेरे समेत ये जितने मेरे वज़रा बैठे हैं सब पे एक नज़र डालें, और जो सबसे ज़्यादा आपको बेवकूफ़ लगता है ना ये रुमाल उसकी गोद में रख दें। वो बाबा बड़ा ही सियाना था, क्योंकि वो सिर्फ उम्र के लिहाज से बाबा नहीं था, उस बाबे को किसी बाबे ने बाबा बनाया था। और जिस बाबे को किसी बाबे ने बाबा बनाया हो उस बाबे की बातें बखरी होती हैं। एक बाबा होता है उम्र के लिहाज से बाबा हैं, लेकिन एक होता है हज़रत जी उनका बाबा है। वो देखा ना आपने हमारा बाबा व्हील चेयर वाला है, आए पा वक्त चढ़िया उन्हें एक बारी व्हील चेयर ते बह के सारे उन्हें व्हील चेयर ते बह के एक बारी वक्त पा छड़िया सारे। वो तो बस अल्लाह के रंग हैं हज़रत जी। ज़िंदगी ने वफा नहीं की है, ज़िंदगी वफा करती तो शायद रंग ही कुछ वक्रे होते। ज़िंदगी ने वफा नहीं की है। चलो उनसे ज़िंदगी ने वफा नहीं की, लेकिन तुम उनके बाद जो सिलसिला उसे वफा करना है। और इन्ना डरिया भी ना करो है, वो मर जाना सारे ने, और सारे ने उदू मरना जड़ा जड़ा मालक ने वक़्त लिखे है हज़रत जी। हैं भी डर डर पे बहते हो हज़रत जी। अब डरने का वक्त नहीं है बेटा, डर डर के तो हम यहाँ आ गए हज़रत जी।
ہمارے ڈر نے تو پاکستان کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا بیٹا، کیا رہ گئے؟ میں آج صبح آئل لینے میں خود چلا گیا حضرت، تو میں حیران رہ گیا حضرت، 1350 روپے دے 2 پیکٹ آئے کلو والے حضرت۔ ایک وہ بھی وقت تھا کہ میں نے 750 میں 5 کلو خریدا کرتا تھا حضرت۔ تیل کہاں چلا گیا، آئل کہاں چلا گیا؟ یہ ہمارے ڈرنے کی وجہ سے تو ہو گیا سارا۔ ڈر 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 نہیں بیٹا، اب نہ ڈرو، گولی لگ جائے گی کیا ہوگا حضرت جی؟ وہ ہمارے بچوں کا تو کل ٹھیک ہو جائے گا نا۔ لیکن حضرت اگر ہم اسی طرح ڈر ڈر کھیلتے رہے نا تو یہ پھر ہمیں ڈرا ڈرا کے اسی طرح ہی رکھیں گے حضرت۔ کسی کو تو ہمت کرنی پڑے گی نا حضرت، کسی کو تو ہوش میں آنا پڑے گا، کسی کو تو بولنا پڑے گا، اور جو بول رہے ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں یہ اس ڈر نے تو بیڑا گرک کر دیا ذرا سارے کا۔ اب دیکھیں نا، میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں۔ اس وقت چلو کم و پیش پاکستان کی ٹوٹل آبادی 22 کروڑ ہے حضرت، کم و پیش زائد جتنی بھی ہے، ایک اندازاً ہم کہہ لیتے ہیں۔ آپ کے ٹوٹل وزیر پتہ کتنے ہیں؟ 200 تو کچھ ہیں یا 300 ہیں میرے خیال سے، جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں حضرت۔ اسی کنے ہیں 22 کروڑ، وہ کنے نے 300، اسی کنے ہیں وہ کنے نے، تو کوئی گل سمجھ آتی تھی کہ 300 جنے 22 کروڑ نے حضرت واگاں پا کے تے نہیں، صرف یہ ہے کہ جو 22 کروڑ ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں، جس دن یہ 22 کروڑ جاگ پڑے وہ 300 آٹومیٹک ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی آپ کو کوئی کچھ نہیں جلانا پڑے گا، کوئی مار کٹائی، کوئی گولی شولی نہیں چلے گی حضرت۔ صرف یہ ہے کہ 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا حضرت، صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا حضرت۔ کوئی چھوٹی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، کوئی بسیں نہیں جلائی جائیں گی حضرت، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا، 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا، 300 آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ حضرت، یہ 2022 کا کوئی وزیر نہیں، یہ تو کسی کھاتے میں نہیں نا حضرت جی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت، صرف امیر المومنین نہیں، صرف خلیفہ نہیں، مراد رسول ہیں، دعا کر کے لیے اللہ سے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر وہ ہے شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے حضرت۔ اور آج حضرت یہ حدیث پاک ہم تک ہزاروں واسطوں سے پہنچی حضرت، لیکن اس وقت دربار میں وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے حدیث پاک سنی تھی حضرت، ان کو پتا تھا حضرت عمر کی کیا شان ہے، لیکن لکھا ہے دربار سجا تھا حضرت، ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا حضرت یہ وہی سوٹ ہے نا جو ہمیں بھی آیا ہے اور آپ کو بھی ملا ہے، ہمیں بھی ایک ایک ہی ملا ہے، آپ کو بھی ایک ایک ہی ملا ہے۔ تو حضرت کا تو قد بھی اونچا ہے، میرا قد ذرا تھوڑا چھوٹا ہے جناب سے، میرا سوٹ بڑی مشکل سے بنا ہے، تو جناب کا کیسے بن گیا؟ آپ کو جاگنا پڑے گا تھوڑا سا، کوئی چھوٹی چھوٹی نہیں جی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی، کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا حضرت، صرف آپ کو تھوڑا جاگنا پڑے گا، آپ کو تھوڑا سا ہوش میں آنا پڑے گا۔ صرف 2022 کا کوئی وزیر نہیں، عمر بن خطاب ہے، عمر بن خطاب مراد رسول ہے حضرت، لیکن اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ہمیں بھی ایک ملا، آپ کو بھی ایک ملا، میرا قد جناب سے چھوٹا ہے، میرا سوٹ نہیں بنا، جناب کا کیسے بن گئے؟ جاگ رہے تھے وہ حضرت۔ آپ نے فرمایا اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ بیٹا اٹھ کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے جتنا آپ کو ملا اتنا ہی میرے والد کو بھی ملا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ، آپ کا مشکل سے بنا، امیر المومنین کا تو بن ہی نہیں رہا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ میں نے اپنا سوٹ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ کا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنا حضرت۔ ہوش میں آنا پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جتنی دیر تک ہم اسی طرح سوئے رہیں گے نا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بیٹا، کیونکہ کسی نے بڑی کمال بات کہی تھی، ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں پر کو شرر سے ملے ہوئے ہیں، کچھ ایتھے کتی بھی چورانا رل گئی ہے
کچھ کتی بھی چوراں نال رل گئی ہے تاں کام خراب ہے. کتی چوراں نال رل جائے تو پتر پھر گھر دا کھ بھی نہیں رہندا ہے, وہ گھر لٹیا جاندہ ہے اور باہر باہر لٹیا جاندہ ہے. اتنے بھی ہیں جی ادھر جی کتی چوراں نال رل گئی ہے, اس لیے 75 سال ہونے کو لوٹ رہا ہے ادھر جی. 5 سال آتے ہیں اس کو لوٹتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں ادھر جی, پھر نئے آ جاتے ہیں لوٹتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, پھر نئے آ جاتے ہیں پھر لوٹتے ہیں, پھر کتنی دیر یہ لوٹے گا. اور یاد رکھنا اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو پھر ادھر سے جو سسٹم حرکت میں آنے والا ہے ادھر جی. میرا اللہ محبوب کے دیس کو صدا اس طرح تو نہیں نہ چھوڑے گا ادھر جی. صرف یہ ہے کہ حضرت جی وہ ذات حلیم ہے, اتنی جلدی نہیں پکڑتی. باقی انّا بطشا ربی کا لشدید, پکڑ اس کی بڑی سخت ہے کریم, وہ ہے حلیم, غفور ہے, غفار ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہے. اتنی جلدی پکڑتا نہیں, لیکن جب پکڑتا ہے تو پکڑتا بڑا سخت ہے. یہ یاد نہ رکھو, میں رکھو اگر آپ اور میں ہو رہے تو کیا اللہ صدا پاکستان کو اسی طرح چھوڑے گا؟ پھر اس کا سسٹم تو حرکت میں آئے گا نا حضرت. اور اب حضرت جی آثار بتا رہے ہیں, اب حالات بتا رہے ہیں کہ سسٹم حرکت میں آنے والا ہے حضرت جی. کیونکہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف پاکستان ہے, یہ ان کا پاکستان ہے حضرت. ہاں حضرت یہ اس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کی نگاہ مبارکہ میں ہے حضرت. خدا کی قسم ہے جو اس کے ساتھ ہوا اور جو ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہے, اگر کوئی اور دیس ہوتا نام و نشان مٹ جاتا حضرت. لیکن کیونکہ یہ ان کی نگاہ مبارکہ میں ہے, نہ مٹے گا نہ اس کو مٹا سکے گا. یہ ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا اللہ کے فضل و کرم. یہ خواب ہے کسی کا کہ اس کو مٹا دیں گے, یہ خواب ہی رہے گا. یہ کبھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا حضرت جی, یہ خواب ہی رہے گا, کیونکہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ہیں کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بس آپ تھوڑا ہوش میں آؤ بیٹا, تھوڑی دلیری کرو, مارتے کے دن جانا ہی ہے آپ کو. ہم تھوڑا ہوش میں ہیں, ہمارے بچے اچھا دن دیکھیں گے بیٹا, لیکن اس طرح اگر ہم لگے رہے جیسے لگے ہیں تو کوئی اچھے دن نہیں دیکھ سکے گا, کوئی اچھے دن نہیں دیکھے گا حضرت. اس لیے آپ کچھ کوئی سوٹی نہیں, کوئی ڈنڈا نہیں, کوئی بس بس نہیں ساڑنی پننی پینی, تھانوں صرف ہوش میں آ جاؤ, صرف جاگ جاؤ حضرت, باقی سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. وہ بادشاہ نے نا لار رومال نکالا, بابے کو بلا کے نا لار رومال نکالا اور نکال کے نا کہتا ہے بابا جی یہ ذرا سارے ویکھو ہاں میرے وزیراں سمیت, تے جڑا تانوں سب تو بہتا بے وقوف لگتا ہے نا رومال وہ چولی چ رکھ دے. بابا جی نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا اور رومال اپنی جیب میں ڈال کے نا واپس چلے گئے. بادشاہ بڑا حیران ہوا, وہ میں بادشاہ بابے دا شغل لانا ہی تو بابا میرے شغل آ گیا. میں نے بابے کا اس کو سکیم تو ہوگی نا اس کے ذہن میں کہ بابا جب کسی کی گود میں رومال رکھے گا پھر میں آگے سے ایسے ایسے کروں گا. بابا جی نے رومال اپنی جیب میں ڈالا کہ جی میں ہی سب تو بڑا بے وقوف ہوں. اور یہ بھی بابوں کا ہی کمال ہے, ہار جانا حضرت جی, یہ بھی بابوں کا کمال ہے حضرت جی. اسی کتنے ہردے جی حضرت جی, یہ بھی بابوں کا کمال ہے. لیکن یاد رکھنا پتر مزہ ہارنے میں ہی ہے, کیونکہ کسی نے کہا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ. جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ, جتن دا مول کوڈی پیسی تے ہرن دا مول ہیرا. کم اوکھا ہے حضرت, چنڈ نہ مارنا اوکھا کام ہے. کتے کتے دل کردہ بندہ کٹ کٹ کے دو سٹے حضرت. یہ بابیاں دا ہی کام ہے ہر جانا حضرت. اور یاد رکھیو حضرت جی انہوں نے ہر ہی پسند ہے جی حضرت. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن جتن جتن او میں چنگیاں سنائیاں انہوں, میں 2 کٹ کٹ کے لائیاں انہوں حضرت جی. اسی سارے ایسے کھیڈے لگے ہیں. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڑ فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پیسی تے ہرن دا مل ہیرا. یہ بابوں کا ہی کام ہے ہار جانا ہے, اور ہرے انہوں نے بڑے ہی پسند نہیں, لیکن کم موقع یارنا. ایک کتے تیار جی کچھ ہے تیار نہیں, کوئی نال دینا نہیں کھلونا, جا اے تیرے کو ہوئے کک نہیں, نال دے کتے کھلوندے جا اے ویکھ لیا میں تینوں تیرے کو ہوئے کک نہیں. آکھیو یار نہیں ہویا ہے, آکھیو نہیں ہویا ہے, کیونکہ بیٹا ایک تھپڑ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے بروز قیامت صدا دی جائے گی, کتھے نے معاف کرنا لے,
کتنے نے معاف کرنے والے؟ کہاں ہیں معاف کرنے والے؟ لکھا کھڑے ہو جائیں گے سارے. اللہ پاک فرمائیں گے میرے لیے معاف کرتے تھے، جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ آج. لکھا ایک دن حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے؟ تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے؟ تو پھر آگے سے جواب کیا آتا ہے میرے کلیم مجھے وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دے. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے. وقت پتر لنگ جانا، جنہیں چنڈ ماری وہ بھی لنگ جانا، جنہیں وہ واسطے نہیں ماری وہ بھی لنگ جانا. لیکن اینڈ دویاں دا بڑا وکھرا وکھرا ہونا چاہیے. مارن والے دا وکھرا ہونا ہے جنہیں نہیں ماری. لیکن پتر اسی پتہ کتنے نہیں مار دے جتنے ساڈے کول ہوندا کھ نہیں. کہنے اسی ہیں نہیں میں اللہ واسطے چھڑ چھڑیا ایڈا تو چھڈن والا باجدید مستامی ہیں تیرے کول ہے کھ نہیں. ہاں ہم ادھر ٹلتے ہیں جدھر ہو کچھ نہیں سکتا، جتھے اگلا بھارا ہو جائے ساڈے نال. ماڑے نو کہڑا چھڑدا جے جی؟ ماڑے نو تو لے کے تھلے تک کوئی نہیں چھڑدا. قانون ماڑے لئی، جیلاں ماڑے لئی، کچہریاں ماڑے لئی، تھانے ماڑے لئی. تگڑے والی نہ قانون، تگڑے والی نہ جیلاں، تگڑے والی نہ کچہریاں، نہ تگڑے والی تھانے. سارا اتو لے کے تھلے تک ہی ہیں جی حضرت. یا حضرت جی اربوں کے چور وزراء لگ گئے اور چڑھا سائیکل چور کئی سالوں کے اندر پہ ہے حضرت جی. عجیب قانون ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک اسی طرح ہی سارے سب کچھ ماڑے ہیں حضرت ہر. لیکن جتن جتن ہر کوئی. اور حضرت کدی ہار کے ویکھی ہو، کدی ہار کے منوں آپ بڑا غصہ آتا ہے. کدی کدی جے کچھ جتن دی کوشش کر لئی ہے نا تو اندر والا بڑی بحث کردا جا کے تو مچھاں لوا، ایڈیاں مچھاں رکھیاں ہویا کھ نہیں تیرے کول. بڑا اوکھا ہے حضرت. لیکن خدا دی قسم چوک کے کہنا مسجد چ بیٹھا ارندہ مزہ بڑا جی. جو مزہ ہرن وچ ہے نا، ہائے 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 جتن جتن ہر کوئی کھیڈے. کدی ہار کے ویکھی ہو حضرت؟ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے. بابے ہوری ہار گئے حضرت. انہوں نے رومال اپنی جیب چ پایا ٹر گئے. بادشاہ بڑا حیران ہوئے بابے ہوری کی کر گئے. وہ لکھا کچھ دن گزرے بابا بیمار ہو گیا، بادشاہ بیمار ہو گیا. طبیبوں نے بڑا علاج کیا، بادشاہ بیمار 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 سوکھ گیا، کمزور ہو گیا. جنہوں آج ساڑی پنجابی جاندے نے نا منجی نہ لگ گیا حضرت. طبیب سمجھ گئے کہ بادشاہ نہیں بچے گا کوئی. انہوں نے اپنی طبابت کے تجربے کے بنا پہ کہا بھائی 3-4 دن، چوتھا نہیں نے ویکھنا کوئی. اب بادشاہ کو اپنی رعایا سے بڑا پیار، رعایا کو بادشاہ سے بڑا پیار. فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن رعایا کے نام کیا جائے. ایک دن رعایا کے نام کیا، بادشاہ کی اور رعایا کی آخری ملاقات کروا دی جائے. وہ کچھ اس طرح بنایا گیا، بادشاہ کو پلنگ پہ لٹایا گیا، لوگ آتے جاتے ملتے جاتے اور باہر نکلتے جاتے. اب بادشاہ اپنے پلنگ پہ تھا، انہی ملنے والوں میں نا وہ لال رومال والا بابا بھی آ گیا. اب بادشاہ بھول چکا ہے، آئی گئی بات ہو گئی ہے. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم. بابے نے پوچھا بادشاہ سلامت، بڑا رش پایا ہے، کتنے دیاں تیاریاں ہیں؟ بادشاہ رو پڑا. اس ٹائم پتر بڑی اوکھی بندے دی کیفیت ہوندی ہے، ساری زندگی لا کے میں جو کمایا ہوں میں چھڑ کے چلا ہوں. بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے اس وقت. مکان اتھے رہ جانا ہے، میری گڈی اتھے رہ جانی ہے، میرے بچے اتھے رہ جانے نے، میریاں زمینیں اتھے رہ جانیاں نے، میرے کپڑے اتھے رہ جانے نے، میریاں ویسکوٹیں اتھے رہ. بڑی بلکہ یہ مردے کے لیے لکھا ہے. ہم مردے پہ رو رہے ہوتے ہیں نا، لکھا ہے جو اس وقت مردے کی کیفیت ہوتی ہے اگر وہ بندے کو بتا دے تو بندہ مردے کو بھول کے خود پہ رونا شروع کر دے. اس وقت جو مردے ساری زندگی جفے جو لائے، نہ رب نہ لائی، نہ رب دے رسول نہ لائی کہ خوشی ہوئے کہ میں اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ چلا ہوں. جیسے اولیاء کرام، وہ تو خوشی ہوتی ہے ان کو، وہ تو دعائیں کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں. ہم نے تو لگائی نہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے. ہم نے تو قبر سجائی کوئی نہیں، قبر کی تیاری کوئی نہیں کی کہ ہمیں بھی خوشی ہو جانے کی. ہم نے تو جفے اس دنیا کو لگائے ہیں. تو جب یہ چھوڑ کے جانی پڑتی ہے نا تو میں پھر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کیسے بتاؤں پھر بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ ساری زندگی میں کمایا، پائی پائی جوڑ کے میں نے جمع کی، کچھ بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا، سارا ادھر ہی رہ جائے گا. مایوسی. لیکن حضرت جی جنہوں نے لائی کوئی نہیں ہوندی
الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، وہ تو انتظار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ تو پہ ڈیکتے نے کہڑے ویلے آواز آئے تو چلیے لپیٹ کے سارا کچھ، لیکن کوئی حضرت جی ساڈے لیے کام اوکھا ہونا ہے، اسی لائی بڑی ڈاڈی لئی ہے حضرت صاحب، اوکھا کام ہونا چھڑنا حضرت ہے۔ بادشاہ کی بھی وہی کیفیت تھی، بادشاہ کی بھی وہی کیفیت۔ بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری ہے۔ بابے اور نے آکھیا ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ سلامت جی سفر تے چلے ہو تو سامانے سفر کتے ہو؟ بادشاہ اور رویا، وہ کہتا بابا جی بس جڑے سفر تے چلا وانا یہ سامان اتنے کام نہیں آنا، یا ہاتھی یا گھوڑے یا پروٹوکول یا شاہی لباس، ہے ہیرے جواہرات، ہے مالا، ہے خزانہ، ہے وزیر، ہے مشیر، ہے محل، ہے قالین، ہے پروٹوکول، یہ اتنے کام نہیں آنا ہے۔ بابا جی کہنے لگے بادشاہ سلامت خود ہی کہہ رہے ہو کہ چلے سفر تے ہی ہو، تو پھر جڑے سفر تے چلے ہو دا بھی تو کوئی سامان ہونا ہی ہے نا، وہ کتنے جے؟ بادشاہ اور پھوٹ پھوٹ کے رویا، وہ کہتا ہے بابا جی بس یہی غلطی ہو گئی، جڑا سامان وہ سفر تے لے کے جانا ہی وہ میرے کو کٹھا ہویا ہی کوئی نہیں ہے، میں اے والا ہی کٹھا کردا رہا، میں کار بنادا رہا، میں زمیناں خریددا رہا، میں پیسے کٹھے کردا رہا، او دا کھادا، او دا ماریا، او دے نہ جھوٹ بولیا، سود لیا، ملاوٹ کیتی، دھوکھا دیتا، فراڈ کیتا، میں کٹھا ہی کردا رہا، لیکن جو لے کے جانا سی وہ کٹھا ہی نہ کیتا کوئی بھی۔ وہ بابا جی نے لال رومال نکالا اور نکال کے بادشاہ کو یاد دلا کے کہنے لگے بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ لال رومال دے کے تو نے مجھے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھ دو۔ لے بادشاہ آج ہی میں رومال تیری گود میں رکھتا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جسے اللہ نے وقت دیا، جسے اللہ نے مال دیا، جسے اللہ نے صحت دی، جسے اللہ نے تندرستی دی، جسے اللہ نے وقت دیا، جسے اللہ نے فراغت دی، اور اس نے پھر بھی اپنی آخرت کا سامان اکٹھا نہیں کیا۔ ہاں پتر سانو رب نے سارا کچھ دیتا ہے، زبان دیتی، عقل دیتی، مسلمان پیدا کیتا ہے، سمجھ دیتی، فہم دیتا، اچھے برے دا فرق سمجھایا ہے، تے پتر اسی پھر بھی نہ کریے ہیں، نہیں یار آؤ کریے۔ جب تک چلے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری۔ اور اے ایویں لکھیا نہیں، میرے دادا پیر و مرشد قیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، پردادا پیر و مرشد، آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ مریدین جا رہے تھے، وہ آگے جا کے نا مثلا وہ دیوار تک کعبہ سنگیو سارے کھلو ہوئے تھے، سب کو کھڑا کر دیا، پیچھے گئے ایک جگہ، پھر وہاں سے واپس آئے اور مریدوں سے کہنے لگے چلو بھائی ٹرو۔ مریدین نے عرض کی حضرت ایک ہی کیتا جے، ہمیں کھڑا کیا، پھر واپس گئے، پھر واپس آئے، اور اب فرما رہے ہیں چلو یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تمہیں کھڑا کر کے جہاں واپس گیا ہوں نا وہاں سے لے کر یہاں تک کا جو فاصلہ ہے نا وہ بغیر ذکر کے طے ہو گیا ہے، ذکر نہیں ہوا، کچھ دھیان ادھر ادھر چلا گیا، ذکر نہیں ہو سکا مجھ سے، اس لیے پھر واپس گیا ہوں اور ذکر کرتا کرتا واپس آ گیا ہوں حضرت ہے، وہ ایویں نہیں لکھا انہوں نے، کیا بھی انہوں نے حضرت۔ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری۔ آری وڈنا کیڑا ٹان ہے جیسے اسی بیٹھے تھے۔ لکھا ہے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک شخص آیا، آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ کی بارگاہ میں اس کی تعبیر کے لیے حاضر ہوں۔ فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام خواب کیا دیکھتا ہوں، ایک جنگل ہے اور میں بھاگ رہا ہوں، ایک شیر میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی کبھی وہ شیر بالکل میرے پاس آ جاتا ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہتا کچھ نہیں، لیکن میں بھاگ رہا ہوں ڈر کے، بالکل پاس آ جاتا کہتا کچھ نہیں، وہ بھاگ رہا ہے، میں آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں ایک کنواں ہے، اب شیر پیچھے ہے،
میں نے کہا کسی طرح تو شیر سے جان چھڑوائی جائے نا. تو پہلے ارادہ یہ کیا کہ کنویں میں چھلانگ لگا دوں, لیکن جب کنویں میں چھلانگ لگاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سانپ منہ کھولے اندر ہے کہ یہ چھلانگ لگائے اور میں اس کو نگل جاؤں. پھر کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کے اوپر ایک درخت ہے, تو میں نے کہا چلو درخت سے لٹک جاتا ہوں, کم از کم شیر سے تو جان چھوٹے نا. کہتے میں نے چھلانگ لگائی اور میں درخت سے لٹک گیا, لیکن جب درخت سے لٹکا تو کیا دیکھتا ہوں ایک سفید رنگ کا چوہا اور ایک کالے رنگ کا چوہا. جس ٹہنی کو میں پکڑ کے کنویں میں لٹکا ہوں نا, اس کو دونوں ہی کاٹ رہے ہیں اپنے دانتوں سے. اور مجھے فکر پڑ گئی اگر ٹہنی چھوڑ کے اترتا ہوں تو باہر شیر ہے, اگر نہیں اترتا تو ابھی یہ جو چوہے ہیں یہ اس ٹہنی کو کتر دیں گے, کاٹ دیں گے اس کو اپنے دانتوں سے, ٹہنی ٹوٹے گی, میں جا کے کنویں میں گروں گا, سانپ مجھے کھا جائے گا. اتنی فکر میں لگا ہوں. تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو درخت ہے نا جو کنویں سے نکلا ہوا ہے, اس کے اوپر شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے, وہ چھتے میں سے نا شہد ٹپک رہا ہے, اور وہ شہد میرے منہ میں گر رہا ہے. تو جب وہ شہد میرے منہ میں گرا, شہد میٹھا تھا, میں اس کے میٹھے میں مزے میں ایسا کھو گیا کہ اتنی دیر اس سفید اور کالے چوہے نے وہ ٹہنی کاٹ دی, ٹہنی کڑپ کر کے ٹوٹی ٹک کر کے, اور میں کنویں میں گرا اور مجھے سانپ نکل گیا, ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام اب اس کی تعبیر ارشاد فرمائی ہے کیا. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو سانپ تو نے, وہ جو شیر دیکھا نا تو نے, وہ جو تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے, بعض دفعہ بالکل تیرے قریب آ جاتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں, وہ تیری موت ہے جو ہر وقت تیرے ساتھ ساتھ ہے. لیکن جتنی دیر تک وقت نہیں آئے گا وہ اتنی دیر تک تیری حفاظت خود ہی کرے گی. وہ شیر اصل میں موت ہے, اور جو کنواں تو نے دیکھا نا وہ اصل میں قبر ہے, اور جو کنویں کے اندر اسدہا ہے وہ تیرے برے اعمال ہیں جو تیرا انتظار کر رہے ہیں قبر میں. اور پھر تو درخت سے لٹک گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سفید اور کالا چوہا جس ٹہنی کو پکڑ کے تو لٹکا ہے اس ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں. وہ سفید اور کالا چوہا کیا ہے؟ سفید چوہا دن ہے, کالا چوہا رات ہے, کاٹ رہے ہیں تیری زندگی کو. وہ اسی کیسے شدائی لوگ ہاں سال بعد کیک کٹنے ہیں, وہ کدا کٹن ڈے ہیں, تیرا تو سال کٹ گیا ہے. شدائی لوگ ویکھو کیک کٹن, منو سمجھ نہیں کدا کٹن ڈے ہیں, تیرا تو سال کٹ گیا, ایک سال تیرا اور کم ہو گئے. کیا ہے؟ کیک کٹ رہا ہے. وہ سفید اور کالا چوہا, وہ درخت ہے وہ تیری زندگی ہے, سفید اور کالا چوہا کاٹ رہے ہیں اس کو. اور تو نے دیکھا نا شہد کا کھکھا جس میں سے شہد ٹپک رہا ہے تیرے منہ میں, وہ دنیا کی لذتیں ہیں. اور تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ میٹھا میرے منہ میں گرا اور میں سب کچھ بھول گیا اور میں جا کے قبر میں گر گیا. وہ دنیا کی لذتیں ہیں جس نے تجھے سارا کچھ ہی بھلا دیا ہے. نہ تجھے قبر یاد ہے, نہ تجھے حشر یاد ہے, نہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد ہے. یہ ہم لذتوں میں پڑ گئے ہیں حضرت جی, اور ہم سارا کچھ ہی بھول گئے. لیکن یاد رکھی میاں اسی بھول گئے ہیں, اتنے سارا کچھ وقت دے نال لکھا یاد ہے کہ کی ہونا ہے. اس لیے حضرت جی اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے. باتیں تو بڑی کرنی تھی لیکن میں نے کہا نا کہ موسم نے موسم ہی بدل دیا سارا. اب مجھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے 12:21 ہو گئے ہیں, آپ نے صبح کام پہ بھی جانا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. گھر دا پروگرام ہے یہ پھر کدن کر لیں گے, ساڈا کی ہے اسی پھر کدن کر لیں گے, ساڈا کی ہے. ہاں یہ ساڈے گھر دا پروگرام ہے, پھر اسی کر لیں گے. اس لیے بیٹا آپ سب سے گزارش ہے سارے نماز سارے. میں انشاءاللہ میں بڑے میٹھے طریقے نہ سمجھا چھڑیا ہونا نے, اصل میں لگا ہوتا ہے نا اس کی بھی ٹینشن ہوتی ہے. ہاں میں کاکے میری گل سمجھ گئے ہیں انشاءاللہ. 24 والے ہیں دلیری پتر, وقت آ گیا. اب کتنی دیر آپ بیٹھ کے تماشا دیکھو گے؟ یہ آپ کے پاکستان کو نوچ رہے ہیں, کتنی دیر ان کو نوچنے دو گے؟ بولو اٹھو. اور میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا, صرف اٹھ جاؤ. آپ 22 کروڑ ہو, وہ 300 ہیں بس حضرت جی. وہ 300 بھی یہ نہیں کہ کوئی قابل نفرت ہے, وہ سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. بس آپ ہوش میں آؤ, وہ ٹھیک ہو جائیں گے سارے کے. کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پاکستان کے پاس کچھ اینی بینی کرنے کی, کیونکہ میں ہی سویا پڑا ہوں. جی تو مالی سو جائے تو پھر چور دا جو دل کرے پیا کرے حضرت جی, مالی سو جائے حضرت جی, پھر ہم اٹھیں, آپ جاگیں, آپ ہوش میں ہیں, سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. جب تک چلے خوب چلن سائے اپنے دی
یاری تلا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. اللہ نے سارے کاکیاں دی خیر فرمائے. اللہ نے استقامت فی الدین عطا فرمائے ہیں. ان پتر تھوڑا تھوڑا جا لیٹ جے بھی جا کے تے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال جڑا نا 4:30 بجے فجر نہیں چھڑنی ہے کسی نے. فجر کسی نے بھی نہیں چھڑنی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.